اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دنیا میں جتنے بھی مسلم، عیسائی اور یہودی لیڈرز ہیں، انہوں کے لیے اللہ نے ان کے لیے کتاب اتاری، مسلمانوں کے لیے قرآن، عیسائیوں کے لیے اور یہودیوں کے لیے تورات اور انجیل، زبور۔ تو یہ چار آسمانی کتابیں ہیں، نہ یہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، نہ اپنی کنٹری کے لاء کو فالو کر رہے ہیں۔ دوسری کنٹری کے خلاف جب لڑتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ اگر یہ اپنی آسمانی کتابیں نافذ کرتے تو رزق ان کو اللہ کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں کے نیچے سر کے اوپر سے برستا۔ اب آیت سنتے ہیں کیا بتا رہی ہے، اور جو ہے وہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، اندھا دھن۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اگر ایڈورٹائزمنٹ سے لوگوں کو مشہور ہونے سے ملتا ہوتا تو پھر سارے وہ کام کر لیتے۔ ادھر جائیں فائدہ، ادھر جائیں نقصان ہے، تو کون جائے گا نقصان کی طرف؟ تو اللہ نے فائدہ نقصان چھپایا ہے۔ آیت سنتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں رزق کے لیے کیا آیت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل کو اور جو اور کتابیں ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ان کو قائم رکھتے تو ان پر رزق مہ کی طرح برستا کہ اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ ان میں کچھ لوگ میانہ رو ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال برے ہیں۔ And if only they had upheld the Torah, the Gospel, and what had been revealed to them from their Lord, they would have consumed provision from above them and from beneath their feet. Among them are a moderate community, but many of them evil is that which they do. O men, اس پروگرام کو اسپانسر کیا ایوا آئل نے۔ نہ بھروسہ کریں ہم پہ نہ اپنے آپ پہ، لیکن اللہ پہ، اور یہی شرک ہے۔ بھروسہ اللہ پہ کرنا، ایمان اللہ پہ لانا ہے۔ اللہ نے جو بتایا وہ سچ ہے، حق ہے، باقی جو لوگ بتا رہے ہیں وہ غلط ہو سکتا ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آیت میں ساتھ میں لگا دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ حکم سن لی اور مان لی، تو یہ سارے مفتیوں، ساری دنیا کے مفتیوں کے اوپر ہے اللہ کا فتویٰ۔ اس کو جو نہیں مانتا تو اللہ کہتے ہیں بعض حکموں کو مانتے ہو بعضوں کو نہیں مانتے تو اس کے لیے سزا ہے اللہ کی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی۔ آیت سنتے ہیں سورہ بقرہ کی 62 کی اور حج کی 17 کی۔ کیا بتا رہی ہے؟ ہم یہ جو ساری دنیا ہے بائی برتھ یہودی ہے، بائی برتھ عیسائی ہے، بائی برتھ مسلمان ہے۔ کسی نے بھی اسٹڈی نہیں کیا، مسلمان بھی آہستہ آہستہ یہودی بن سکتا ہے اگر وہ اسی کی نقل کرے گا، کرسچن بھی مسلمان بن سکتا ہے وہ اگر وہ اس کی نقل کرے گا۔ تو پورا علم لوگوں نے نہیں لیا۔ اب یہ کراچی میں ماشاءاللہ تبلیغی جماعت فری میں کام کر رہی ہے، اتنے سالوں سے کام کر رہی ہے۔ تو کراچی کی سٹی کا آپ کا حال آپ کے سامنے ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گٹر ابھر رہے ہیں، لڑکے موبائل اللہ کے حکم کے حساب میں نہیں سنیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا
مذہب کا ہو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان لائے گا اور عمل نیک کرے گا تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا صلہ خدا کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ Indeed, those who believed and those who were Jews or Christians or Sabians before Prophet Muhammad, those among them who believed in Allah in the last day and did righteousness, will have their reward with their Lord, and no fear will there be concerning them, nor will they grieve. جو لوگ مومن یعنی مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور ستارہ پرست اور عیسائی اور مجوسی اور مشرک، خدا ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ Indeed, those who have believed, and those who were Jews, and the Sabians, and the Christians, and the Magians, and those who associated with Allah, Allah will judge between them on the day of resurrection. Indeed, Allah is, over all things, witness. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے۔ پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ And Allah had already taken a covenant from the children of Israel, and we delegated from among them 12 leaders. And Allah said, I am with you. If you establish prayer and give zakah, and believe in my messengers and support them, and loan Allah a goodly loan, I will surely remove from you your misdeeds, and admit you to gardens beneath which rivers flow. But whoever of you disbelieves after that has certainly strayed from the soundness of the way. So for their breaking of the covenant we cursed them and made their hearts hard. They distort words from their proper usages and have forgotten a portion of that of which they were reminded. And you will still observe deceit among them, except a few of them. But pardon them and overlook their misdeeds. Indeed, Allah loves the doers of good. And from those who say, we are Christians, we took their covenant, but they forgot a portion of that of which they were reminded.
So we caused among them animosity and hatred until the day of resurrection. And Allah is going to inform them about what they used to do. O people of the Scripture, there has come to you our messenger, making clear to you much of what you used to conceal of the Scripture, and overlooking much. There has come to you from Allah a light and a clear book, by which Allah guides those who pursue His pleasure to the ways of peace, and brings them out from darknesses into the light by His permission, and guides them to a straight path. اب یہ سارے اللہ کے حکم ہیں جو ساری دنیا کے سارے مذہبوں کے لیے ہیں. فائنل بک قرآن ہے. یہ اس کو سب کو پڑھنا سمجھنا ہے. سارے مذہبوں کو اس کو پڑھنا سمجھنا ہے. کیا پتہ جو ان کے پاس کتاب ہے اس سے اچھی کتاب ہو یہ. تو لہٰذا جیسے انسان ریسرچ کر رہا ہے سائنس پہ، اسی طرح سے اس کو ریلیجن پہ بھی ریسرچ کرنی چاہیے کہ میرا ریلیجن کیا بتا رہا ہے اور یہ قرآن مسلمانوں کا ریلیجن کیا بتا رہا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ورلڈ اٹینشن ہے اس ٹائم کے اوپر. یہ روحیں ہوتی ہیں پوری دنیا میں اللہ کے ساتھ لنک میں. تو جب آپ یہ اللہ کی کتاب کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں اور یہ سناتے ہیں تو یہ سب کے پاس چلی جاتی ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو چاہے نہیں ہو. یہ چاہے اس کو نظر آئے، اس کے دل کے اندر اللہ خود ہی ڈال دیتا ہے. تو اللہ کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں. جزاک اللہ خیر. مسلمانوں کو بھی اپنا قبلہ صحیح کرنا چاہیے، کرسچن یہودیوں کو بھی اپنی کتاب اور اپنا قبلہ صحیح کرنا چاہیے. اگر یہ سمجھ لیں گے تو یہ ان کے ریلیجن سے اچھا ریلیجن ہے. اگر ان کو اسی پہ چلنا ہے تو اللہ نے ان کی کتاب اتاری ہے. اللہ ان کی کتاب کے حساب سے ان سے حساب لے گا، ہمارے سے مسلمانوں سے ان کی کتاب کے حساب سے. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.